دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ they decided, the Indian decided to use military as an instrument against Pakistan on unilaterally, without evidence, without logic, in violation of all the international customary international law, human rights, everything. یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوا نا. اس کا نتیجہ جو ان سے اپنی ٹائم اینڈ پلیس چوزنگ پہ آئے تھے. وہ جو اتنے سالوں سے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں $80 ارب کا, وہ بھی ان کے بیک اینڈ پہ تھا. ان کے ذہن میں اپنی ایک پوزیشننگ بھی تھی کہ جی ہم دنیا میں اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, پاکستان ادھر کھڑا ہے. ان کے ذہن میں کچھ اور ازمپشنز بھی تھی کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر شاید کوئی تناؤ ہے. اس کے اندر ان کا اپنا انحصار تھا اپنی ان پراکسیز کے اوپر بھی. آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہوں گے فتنہ الہندوستان, فتنہ الخوارج. انہوں نے بہت سی ازمپشنز کی تھی نا. آئے, رزلٹ دیکھ لیے. دوبارہ شوق کرنا ہے دوبارہ آ جائے, ہم تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا وی آر فار پیس, وی وانٹ پیس, وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان. لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے, کوئی گھمنڈ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں, ڈٹر کر سکتے ہیں, تو آزما لیں اس کو نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیز فائر ہے. سیز فائر کا مطلب ہے کہ فائر رک گیا. ڈز اٹ مین دیٹ دی پاکستان کے جو انڈیا کے جو بیسک تنازع ہیں, جو روٹ کانفلکٹ ہے, جہاں سے کانفلکٹ کی روٹس ہیں وہ حل ہوئی ہیں, وہ تو نہیں حل ہوئی. اس میں جو بہت سے مسائل ہیں اگر دیکھا جائے, دیر آر 3 بیسک. ون از دی انڈین پولیٹیکل مائنڈ سیٹ آف دی پریزنٹ پولیٹیکل ایلیٹ, جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, which is in some sort of اوور کانفیڈنس, گاڈ نوز فرام ویئر اٹ کمز, اسٹریٹجک ایروگنس, جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں اس کی وجہ سے, which are mostly directed towards their domestic politics and domestic audience. اور اس کے اندر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم ڈس ریگارڈ ہے تمام چیزوں کا, جس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے کہ کیا کہے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. جبکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حماقت نہ کرنا, یہ بیوقوفی نہ کرنا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, اب بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ایشو آپ کا جو بنیادی ہے وہ آپ کی ہے کشمیر. پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا, امن نہیں ہو سکتا. اور کشمیر جو سا ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے. پاکستان ہے, کشمیر ہے, چائنا کا بھی ایک کلیم ہے اس پہ, اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر, ایز پر دی UNSC ریزولوشن. اس کو وہ انٹرنلائز کیا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے 7 لاکھ زیادہ فوج ڈالی ہوئی ہے, سیکورٹی کے ادارے ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں کو پریس کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. پہلگام کے بعد ہی آپ دیکھ لیں, ہزاروں کی تعداد میں پکڑ دھکڑ کی گئی ہے, لوگ پتہ نہیں غائب کر دیے ہیں, کدھر ہیں. ڈزنز اینڈ ڈزنز آف ہاؤسز ہیو بین بلڈوزڈ اینڈ بلڈوز کیا ہے, بلاسٹ کیا ہے. اس طریقے سے تو کشمیر کو دیکھ لیں آپ. ابھی دیکھیں یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ جس طرح یہ سکھس کے اوپر, ایک کمیونٹی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کی آپریشن کرتے ہیں, کرسچنس پہ کرتے ہیں, دالتس پہ کرتے ہیں, لوور کاسٹ پہ, اور ہیں ہمارے ادھر منارٹیز ہیں بہت سی کرتے ہیں. وہ ان کے انٹرنل پرابلم ہے. اس کی ایک بڑھتی, اس آپریشن کا علاج انٹرنلی کرنا ہے, اس کو حل کرنا نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے, جب ظلم ہوگا ظلم کا جواب تو آئے گا. اس کے اوپر جو سا ہے اس کا حل کرنا نہیں ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ جوڑنی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جب یہ تمام معاملات ہیں, اور تیسرا آپ کا پرابلم ہے جو آپ کے سامنے, جس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی, کہ انڈیا نے جو سا ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول اگینسٹ پاکستان اپلائی کرتا ہے. اب آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں ایک ملک میں, فتنہ الہندوستان کے ذریعے, فتنہ الخوارج کے ذریعے. تمام ثبوت آپ کے سامنے, اور بھی بہت ثبوت ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو سا ہے آپ کے کیا بیسک کانفلکٹ طے ہو سکتے ہیں, مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب اس امن کو جو سا ہے پاکستان نے ایک بڑے ریشنل رسپانسبل ایکٹر کے طور پہ مینٹین کیا ہوا ہے, تھرو دی ریزالو آف دی پیپل آف دی پاکستان, through the capabilities of your armed forces, and by very clear communication کہ ہم آپ کے آگے نہیں جھکنے والے, کم واٹ میں. So you cannot choose your neighbors. India is our neighbor. So let's see that whether it comes and realizes the ground reality or not. So that's what is at stake right now. احمد منصور 24 نیوز. جنرل صاحب, ہندوستان
ہر محاذ پہ پاکستان کے خلاف ہے. بلوچستان کی پوری آپ نے اس وقت کی صورتحال بتائی. اسی طرح جو واٹر کرائسس ہے اور واٹر ایشو ہے خاص طور پہ، اس کو بھارت میں ابھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. دوبارہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے، دھمکیاں ہیں ہر سطح پہ. ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں، اور وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی مکمل طور پہ آپ بند کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹس بھی ہیں کہ جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں ان کا وہ کام کر رہا ہے، اس کی کوئی ڈیزائننگ، کوئی ورک، اس کا پلان چل رہا ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. آئی نو دی اسٹیٹ آف پاکستان. دی پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز گیون اے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ آن دس, اینڈ وی فالو دی آرڈرز ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ایز پر دی ریزالو آف دی پیپل آف پاکستان. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، اس پہ بالکل واضح بیان دے چکے ہیں. صاحب سردار حمید نیوز ون ٹیلی ویژن سے. میرا سر سوال یہ ہے کہ کلبھوشن سے لے کے اب تک اتنی ٹھوس ایویڈنس سامنے آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر چند ان کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ پاکستانیوں کا، معصوم پاکستانیوں کا، اور بالخصوص دل دہلا دینے والے جو انسیڈنٹ جو بس والا ہے، تو اس کو دیکھ کے یقیناً یہ اب یہ حکمت عملی کیا ہوگی سر؟ اور کیا ان کو کچلنے کے لیے کوئی لارج اسکیل آپریشن بلوچستان میں، خیبر پی کے میں، یا جہاں جہاں ان کے ٹاؤٹس ہیں راہ کے، ان کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ وی ہیو اوور اے پیریڈ، بیکاز وی پاکستان ہیز ایکسپیرئنس آف ڈیکیڈز آف دس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن, اینڈ اوور اے پیریڈ وی ہیو ایوالوڈ this operational technique where we do intelligence based operations, because یہ دہشت گرد جو سے ہیں یہ عوام کے اندر پبلک میں رہتے ہیں. ہماری جو پہلی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اپنی عوام کی اسٹیبلٹی، پراسپیرٹی، ان کی روزگار، ان کی امن ہے. سو these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist. آپ کے سامنے میں نے فگرز رکھے. ہم نے لاسٹ ایئر اور اس سال جس طرح ہم چن چن کے اسی آبادیوں میں سے انہی جگہوں میں آپریٹ کر رہے ہیں، انہی غاروں میں، انہی میدانوں میں، انہی شہروں میں، ہم نے چن چن کے ہنٹ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں. اینڈ اف یو سی دی نمبرز، دے آر کمپیریبل ایون ہائر دین آف دی ٹائم جب وہ لارج اسکیل آپریشنس کیے گئے تھے. تو دس از اے ویری افیکٹو میتھڈ وچ وی ول کنٹینیو. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ اس پہ غلط فہمی بار بار بنائی جاتی ہے کہ پیسے کوئی ریاست پاکستان کوئی آپریشن کرنے کی، لارج اسکیل آپریشن. ہم کر رہے ہیں میرے بھائی آپریشن. ہم 150 سے زیادہ آپریشن ڈیلی کرتے ہیں، اور اتنے غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ اور میں، ساری دنیا اپنی روزمرہ کی زندگی چلا رہی ہے، تاکہ عوام جو سی، کیونکہ عوام کی خوشحالی جو سی ہے، عوام کا جو کاروبار زندگی ہے، عوام کی جو تعلیم ہے، عوام کی جو صحت کی ایکسیس ہے، وہ چیزیں چلنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دے آر ناٹ ٹارگیٹنگ بیکاز آف دی افیکٹونیس آف یور لا انفورسمنٹ. دے ہیو، اور آپ کے سامنے بتایا کہ پچھلے ایک سال سے عرصے میں کس طرح وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ سافٹ ٹارگیٹ کہتے ہیں. بسوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، مزدوروں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، رات کو کوئی بچہ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، ان کو وہاں جا کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں.